بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو تاریخ کے کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات کے یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کو کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں سے عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبین کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحرا راجستھان افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھا۔ میکروبین کی سرزمین میں خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس میں لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے متعلق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پہ رفائیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار اس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے
اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ مسلسل 12 برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیرے وادی میں داخل ہوئے جس میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلی چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومینس نامی فارسی تصنیف جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی تو اس نے اس کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کے کسی ندی سے بہہ کر اس زمین پر آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت اور قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اس طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی نازل کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے درمیان ملنے کے مقام پر ملے گا جس میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خاص خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگی ہوئی ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے چلی گئی؟ لہذا امام ابن کثیر اور طبرا جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کی چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جان مینڈیول کی کتاب دا ٹریول سر جان مینڈیول میں بھی چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی تصنیف میں جان مینڈیول نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچے تو اسے وہاں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو
ہر گھنٹے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور اس کے پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا، جس کو ویل آف یوتھ کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئیں جب سال 1165 میں پرسٹن جان نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی ایک چشمہ تھا۔ اس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پاس زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت تک انسانی نظروں سے اسے چھپا دیا گیا ہو۔